بابا 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 اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. بابا نبی خدا بابا ہوش میں آئیے, بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے. اور میرا یوسف, میرا بچہ, کیا ہوا لاوی, کیا ہوا ہے لاوی؟ کیا ہوا یہودا؟ یوسف کہاں ہے؟ چپ کیوں ہو لاوی, بولو نا لاوی, یوسف کو کیا ہوا ہے؟ خدا ہم بھی آپ کی اور بابا کی طرح بہت دکھی ہیں. کاش ہم بھی وہاں مر جاتے اور آپ کے پاس واپس نہ آتے. کچھ تو بتاؤ. یہ سننے کے لیے پہاڑ جیسا جگر چاہیے. آخر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جو بھی ہے مجھے بتاؤ, مجھ میں ہر خبر سننے کا حوصلہ ہے. کیا ہوا؟ میرے یوسف پر کون سی مصیبت ٹوٹی ہے؟ ہمیں بھی صحیح سے نہیں پتا کہ کیا ہوا, کیونکہ حادثے کے وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے. ہم سب وقت اور جگہ کا احساس کیے بغیر کھیل کود میں مگن تھے کہ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ اندھیرا چھانے لگا ہے اور ہم یوسف سے بہت دور نکل آئے. چونکہ یوسف ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا تھا, اسی لیے اس کو سامان کے پاس بٹھا گئے تھے. فوراً یوسف کے پاس واپس آئے, لیکن یوسف کا کچھ پتہ نہ تھا. کپڑے اور سامان تو تھا لیکن یوسف نہیں تھا. صرف یہ خون بھرا کرتا ملا ہے. کیا یوسف کے بدن کا کوئی عضو بھی اس جگہ سے نہیں ملا تاکہ اس پر خوب رو لوں یا اسے دفن کر کے بطور یادگار اس پر کوئی مزار ہی بنا لوں. بہت ڈھونڈا لیکن سوائے اس کرتے کے اس کی کوئی نشانی نہیں ملی. بخدا یہ یوسف کا کرتا ہے. مجھے اس کی بو آ رہی ہے. یوسف جان, انہوں نے تم پر کیا ستم ڈھایا ہے؟ خدا پر بھروسہ رکھو. میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں خدا پر گی؟ بھروسہ رکھو. اس نے اپنے بچے مجھے سونپے تھے. نہ جانے یوسف کہاں ہوگا. لعنت ان بھیڑیوں پر جنہوں نے اسے چیر پھاڑ ڈالا. میں تمہاری اس داغ کو کیسے برداشت کروں گی؟ کیا واقعی بھیڑیے کے حملے کے وقت یہی کرتا یوسف کے تن پر تھا؟ جس بھیڑیے نے میری یوسف کی جان لی وہ کتنا مہربان تھا کہ جسم کو تو چیر پھاڑ ڈالا
लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو نبی خدا نے دیکھا تھا، جس میں 10 بھیڑیے ایک بچے پر حملہ کر رہے۔ نہیں نہیں، یوسف پر کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا، اس بات کا گواہ یہ کرتا ہے۔ یہودا، اگر یوسف کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا تو یہ کرتا کیوں سلامت ہے؟ یہ کیوں ثابت و سالم ہے؟ ہاں، اس طرف ہمارا ذہن گیا ہی نہیں۔ تعجب ہے ماں، یہ کرتا پھٹا کیوں نہیں، ثابت کیسے رہ گیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے شامون، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ماں، واقعی تعجب کی بات ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن اتنا یقین ہے جو کچھ ہوا اس میں نفس کی اطاعت شامل تھی، اور اسی نفس نے ہمارے عمل کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ یقیناً اس تمام واقعے میں شیطان نے تمہاری مدد کی ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور یوسف کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ ماں ہمارا یقین کرو، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت ڈھونڈ کر لاؤ یوسف کو۔ چلو چلو یوسف کو ڈھونڈنے کی کوئی تدبیر کریں۔ دیکھا کیسی مصیبت کھڑی کر دی فرزندان اسرائیل۔ تم نے ہی روک دیا تھا، اگر یوسف کو مار کر اس کا بدن کا کوئی حصہ لے آتے تو یہ قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی بالکل فضول میں تم لوگوں کا ساتھ دیا، اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یقین جانو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کیا کریں، بابا کو بالکل یقین نہیں آ رہا۔ وہ تو معلوم ہے بابا اتنی آسانی سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا یوسف کو مارنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ چلو چل کے ڈھونڈو اور کچھ ہیلے بہانے بناؤ، شاید اسی طرح انہیں یقین آ جائے۔ سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق۔ سلام، آپ کون ہیں؟
تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور